اس مسئلے کے اندر آپ کے لیے کیا چھپا ہوا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ بیچ میں 28 پاروں میں حضرت موسیٰ کو لے آتے ہیں اور ان کی اگزامپل دیتے ہیں. آخر کیا اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں اس میں سے؟ ہر کوئی اپنے عجائبات کھول کھول کے خود لکھے گا، ٹھیک ہے؟ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی اس نعمت کو خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی ہے. کیا تھی بنی اسرائیل بلیسڈ، نعمتیں، چیزیں، سب کچھ ہونے کے باوجود آج اپنے ساتھ اس آیت کو رکھیں تو کیا ہوگا؟ اللہ کے میرے ادھر ہی رکھنا تھا نا کہ ادھر رکھنا؟ اللہ کے میریکلز میں سے کیا چیز ہے؟ جلدی سے بتائیں. پاکستان 27ویں کی رات کو ملا تھا اور کلمے کی بات پہ ملا تھا، اور کوئی آؤٹ آف کوشچن جیسی چیز ملتی ہے نا اس طرح سے تھا. کوئی ایسی چیز مل نہیں سکتی جیسے یہ ملی نا. تو یہ جیسے بنی اسرائیل کا معجزہ تھا، ہمارے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب، سب ایک اور اس طرف رکھ لیں، ایک اور اس طرف رکھ لیں. تو یہ پورا گروپ جو سائٹ پہ بیٹھا ہوا ہے نا، جن کے آگے پھر قرآن لکھنے کے لیے آسانی ہو جائے، آ جائیں شاباش. تو ہمیں اس پاکستان کو کیسے ویلیو کرنا چاہیے؟ پاکستان کو ایسے ویلیو کرنا چاہیے کہ ہمارا ہو کیا رہا ہے، برین ڈرین ہو رہا ہے سارے کے سارے. کوئی کینیڈا جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، اور حالانکہ وہاں جا کے جتنی مشقت کرتے ہیں کبھی پاکستان میں کر لیں اس سے زیادہ بھاگ لگ جائیں گے. زندگی میں یہ بات یاد رکھیں. اور خاص خصوصی طور پر آج کل جو ایک ٹرینڈ آیا ہوا ہے کہ لڑکیاں بہت جا رہی ہیں، تو یاد رکھیں زندگی میں ان کا ایک، آپ کو بغیر کسی وجہ کے ویزا دے دیں گے پاکستانی عورت کہ نکالو سے ان کو گھروں سے، کیونکہ ان کا فیملی یونٹ بڑا اسٹرانگ ہے اور یہ فیملی لائف بڑی اچھی ہوتی ہے. اس طرح گوریوں کی طرح نہیں. یہ لوگ یہ پیچھے جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کو تو پکڑے پہلے. تو بیٹا جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں یہاں والی جو ہے، ان کے آگے قرآن نہیں ہے، ان کے آگے رکھنے کی ریل نہیں ہے. وہ تو پھر بھی اس پہ بیٹھ جائیں. آگے آ جائیں پلیز. تو اس مقدس زمین سے زمین داخل زمانے کو جو اللہ نے تمہارے لکھ دیا ہے پیچھے نہ ہٹو ورنہ نہ کام نہ مرا. انہوں نے جواب دیا ہے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں. جیسے ہی کوئی آپ کی لوگوں میں سے کسی کی اچیومنٹ ہائی ہوتی ہے، جیسے ڈاکٹر عبد القدیر ہے، کوئی اور ہے، جیسے ہماری ڈاکٹر نظامی تھیں اور بہت بڑی گائنیکالوجسٹ تھیں، تو لنڈن، یو کے، امریکہ والے ان کو منتیں کر کر کے کہتے ہیں ہمارے ملک میں آ جائیں، ہمارے ملک میں آ جائیں. اتنی بڑی کوئی سائنٹسٹ، وہ منٹ میں ٹھپی لگا کے ویزا دیتے ہیں اور ساتھ بہت بڑی تنخواہ بھی دیتے ہیں. آج کل بھی جو نوکریاں مل رہی ہیں اتنے لوگوں کو مل رہی ہیں وہاں پہ، اگر وہ ہمارے ملک میں ہو تو ہمارا کیا بنے. یہ اس کو کہتے ہیں برین ڈرین. ڈرین کہتے ہیں نالی میں سے چیز کا نکل جانا. ہمارا اس طرح ملک میں سے وہ جو صحیح جینیس بندے ہیں ان کا اس ملک سے نہیں. اپنے لیے ایک موٹو رکھیں، گول رکھیں، کیا رکھیں. ہمارے اندر جو اس وقت ایک چیز کی کمی ہے جو انڈیا اور سارے ملکوں کے اندر ہے، وہ یہ ہے پیٹرٹزم. اردو کریں جلدی سے. حب الوطنی. ہمارے اندر حب الوطنی کی، پیٹرٹزم کی کمی ہے جو نہ ٹیچر کے اندر ہے نہ کسی کے اندر ہے. میں میری ذات ہے، اس نے پاکستان کی محبت نہیں ڈالنی، اور اگر ہوگا بھی تو اپنی محبت ڈال لیں تھوڑی سی. یہ والا زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہو جائے گا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک نے مجھے یہ کچھ دیا، میری جتنی طاقت ہے میں اس ملک کو کچھ دوں گی انشاءاللہ تعالی. میں اس ملک کے لیے کچھ بنوں گی. نہیں میری اولاد کچھ بنے گی، وہ اس کو کنٹریبیوٹ کرے گی انشاءاللہ تعالی. اور حب الوطنی کے لیے زندہ رہنے کی کوشش کریں. ذات انفرادی کچھ نہیں ہوتی. نام ہمیشہ اپنے، پہلے تو ہم امت کا نام ہو، محمد امتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعیت ہے ہماری، پھر ہمارے اندر یہ والی بات ہو کہ ہم پاکستانی ہیں. ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک. اور سب سے بڑی بات کہ اسلام کو زندہ کیسے کرنا ہے. اسلام کے نام پہ ملک لیا گیا تھا. ہم جھوٹے. اب ہم اتنا خوش ہوتے ہیں یورپین ٹریڈیشن، جب کوئی نیا آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، نیا آنے والا یہ کرتا ہے کہ تین بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں، تین بیٹھ جائیں، شاباش بیٹھ جائیں. ان ڈر والوں میں سے دو شخص ایسے بھی جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے، انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر جاؤ گے تو تم غالب رہو گے. اللہ پر بھروسہ رکھو، تم مومن ہو. انسان جو یہ اپر کلاس ہوتی ہے نا، یہ بڑی کمزور ہوتی ہے، گارڈوں کے سر پہ زندہ رہتی ہے، اور یہ اندر سے بڑے ویک ہوتے ہیں. تو پھر ایسا حالات ہوتے ہیں کہ نائنٹیز کے اندر نا کراچی کو ایک ورسٹ پوزیشن پہ لے کے تھے، اور جو بھی امیر ہوتا اس کو اغوا کر لیتے تھے، اس کے کارخانے بند، اس کا یہ بند، ایک سسٹم ہی تباہ کر کے رکھ دیا تھا. خیر اب تو سکون آ چکا ہے. جب تم اندر پہنچ جاؤ تو تم غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. لیکن انہوں نے پھر یہی کہا اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہے، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو. یہ ایک قوم کی بربادی ہونی ہوتی ہے نا، اس کی اپروچ اور الفاظ سوچ کریں کیا اس کی زبان کیسے کھلی ہوتی. یہ بنی اسرائیل کی زبان کھلی. جاؤ موسیٰ تم لڑو، میں آپ کو کہوں آؤ چلو ہم درس دینے چلے آؤں. جائیں جائیں شاباش، دیکھ ہیں میں، ہم دیکھ لیتے ہیں، جائیں شاباش.
تو یہ اپروچ ہوتی جنرلی لوگوں کی یہی اپروچ ہوتی ہے بس ایسے. آپ میرے ساتھ چلنا تھا اس پہ شام کو آج؟ نہیں پلیز وہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ٹھیک ہے. تو اچھا تو ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے. یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے. ان نافرمانوں کی حالت میں ہرگز ترس نہ کھانا. ہائی لائٹ کریں ینگ یوتھ اپنے لیے لکھیں. اس ینگ یوتھ نے اٹھنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم نے نہیں جانا. 40 سال تک اللہ نے مار ماری تھی ان کو, ویرانوں میں بھٹکایا تھا, ذلیل ہوئے تھے. پھر ان کو جب محنت کی عادت پڑی تو پھر ان کا دوبارہ ریوائول ہوا تھا, دوبارہ اللہ نے ان کو کھڑا کر دیا تھا. اب اللہ دیکھیں کیسے, اگر آج آپ سستی اور کاہلی کریں گے آپ پوری قوم پہ بوجھ ہیں, آپ پوری قوم کو تباہ کر رہے ہیں. اگر آپ کے بچے کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کریں تو پاکستان کی بربادی پھیر رہے ہیں آپ لوگ. اگر آپ کو کوئی ڈیوٹی کوئی رسپانسبلٹی دی جاتی ہے نا, بیٹا پیچھے کیا ہے, تو کوئی رسپانسبلٹی دی جاتی ہے, اب سینئر موسٹ سے آپ چیک کیا کریں اس چیز کو نا. اگر میں یہ کہوں کہ تھوڑا سا ڈیسک ادھر کر لیں, ایک ڈیسک اور آ سکتا ہے ادھر, ہو سکتا ہے تھوڑا سا ڈیسک موو کریں بغیر بات کیے 6 انچز کے لیے 4 انچز کے لیے بس, not more than 4 inches. بالکل بس انف. چلیں اب آپ موو کریں, آپ بھی پیچھے والے بھی ادھر ایک ڈیسک اور رکھوائیں, آ جائے گا اب ایک ڈیسک بالکل. اور جو پیچھے بیٹھی ہیں جن کے آگے قرآن نہیں رکھا جا رہا وہ سیٹل ہوئے ادھر سے رکھوائیں ڈیسک. تو یہاں پہ بغیر موو کے انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. یہاں پہ ایک قوم اپنی حالت نہ بدلے, دوسروں کو کمپلین نہ کیا کرے پاکستان کے اوپر ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا. ہمیں تو ہر بندے کو اپرچونٹی ملتی ہے. میں مولانا وحید الدین کی بک پڑھتی تھی, انڈیا کے اسکالر تھے 3 لوگ نا, تو تینوں اسکالر 3 بھائی تھے. تو ایک الیکٹریسٹی کا ہیڈ تھا, ایک اس کا تھا. اس نے کہا جو کہتے ہیں نا کہ انڈیا میں ہم اپرچونٹی جھوٹ بولتے ہیں, جس کو کچھ آتا ہے وہ انڈیا میں بھی اپنا مقام بنا دیتے ہیں. اگر آپ کو کچھ آتا ہے تو آپ یہاں لکھیں بیٹا, چٹ پہ لکھیں کوئی چیز اپنے لیے کہ آپ محب وطن کیسے بنیں گی. اپنے لیے کوئی عمل والی بات لکھ لیں, اتنی امپورٹنٹ آج چل رہی بنی اسرائیل کی, کوئی عمل والی بات اوپر رکھیں ڈیسک کے اوپر لے آئیں. آپ یہ دیکھیں 2 انچ اور کریں تاکہ ہم بیٹھنے والے کو آسانی ہو بس. اور اس صوفے کو 2 انچ پیچھے اور کریں, 4 انچ وہ پکڑیں مقدس. تو انسان سب سے پہلے یہ سوچے کہ جب محب وطن بن رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے, سب سے پہلی چیز آپ پتہ کیا کریں گے زندگی میں, آپ کے سامنے کتاب رکھی, آپ چیٹنگ نہیں کریں گی, ورنہ آپ کبھی کچھ نہیں بن سکیں گے. جو چیٹنگ کرتا ہے اس کی گاڑی میں پیٹرول نہیں ہوتا, آگے جا کے فیل ہو جاتا ہے. اگر میٹرک کی میں اہل ہوں تو میں سند لوں گی, میں میٹرک کی اہل نہیں, میں سند نہیں لوں گی. خدا کے لیے اپنے اصول بنائیں زندگی کے, قومیں ترقی کیسے کرتی ہیں اس بارے میں سوچیں. اس صوفے کے آگے لوگوں نے بیٹھنا ہے, صوفے سے ادھر ہونا چاہیے آپ کو. دیکھ لیں تھوڑا سا ہے اسپیس, ٹھیک ہے کر لیں تھوڑی سی. تو ساتھ اٹھے رہنا. اب آپ یہ دیکھیں جو میں نے یہ والا کانسیپٹ دیا ہے, اللہ کو حاضر کر کے مجھے یہ بتائیں, نقل ماریں گی زندگی میں؟ ماریں گی نقل؟ ماریں گی؟ کسی چیز میں نقل نہیں. اس نے ایسا کیا میں بھی کروں نہیں, آپ کی اپنی پرسنالٹی, آپ نے وہ ڈیولپ کرنی. میں نے کبھی چیٹنگ نہیں کرنی. زندگی کا قانون بنا لے, اگر ناکام ہوئی نا تو میری قبر پہ بھی آ کے مجھے پوچھ لینا. اگر چیٹنگ نہ کی, اللہ تعالیٰ ہر صورت آپ کی مدد کرے گا. تو پلیز ایز اے قوم ہمیں کیسے ترقی کرنی چاہیے, کیسے چلنا چاہیے. اور پھر کہا کہ ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ سناؤ, بیکم و کاس سنا دو. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی, اور اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. میں اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں کی نظریں قبول فرماتے ہیں, تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ٹھان لیا. حابیل اور قابیل کا قصہ, اور دونوں میں سے ایک کی نیت خالص تھی, اس کی قربانی قبول ہوئی, اور دوسرا بدنیت تھا, بیوی پہ بھی نظر تھی اللہ, اور اس نے پھر بعد میں اس سے اللہ نے پھر کیا کروایا جو بدنیت تھا, قتل کروا دیا. پڑا ہوا ہم نے اس کے ہاتھوں, گناہ کے ساتھ گناہ اگلا گناہ ہوتا ہے. ہاتھ جب ایک گناہ سے ملان ہو پھر نہیں گناہ رکتا. پھر کیا ہوا کہ اس سے قتل ہو گیا. پھر قتل ہو کے بھی پھر کوے نے بتایا کہ چھپاؤ اپنا گناہ کسی طرح یہ, اور پھر یہاں سے قبر کا کانسیپٹ آیا, مٹی میں دبانے کا کانسیپٹ آیا. اور اپنے اس نے یہ تو کوہ ہی مجھ سے اچھا ہے, میں اپنے بھائی کو بعد میں ندامت ہوئی اور بعد میں رویا کہ یہ کیسے میرے سے ہو گیا اور میں نے کیوں یہ کیا نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. ساری کہانی, ساری سٹوری نیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, آپ کی نیت کیا ہے. ایک کی نیت یہ تھی, دوسرے کی نیت یہ تھی. ایک کی بدنیتی تھی, وہ تباہ و برباد ہو گیا. اس لیے پلیز ان چیزوں کو مائنڈ میں مسٹ رکھیں.
اور پھر کہا کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اپنا گناہ تو ہی سمیٹے، دوست کی بن کر رہے، ظالموں کے ظلم کا یہی بدلہ، آخر کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا، اسے مار کر لوگوں میں شامل ہو گئے جو نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا، اسے بتایا کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائی ہے، دیکھ کر بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے سے بھی بدتر اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال نہ سکا، اس کے بعد اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ جب بعد میں پچھتانے کا فائدہ، خیر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، توبہ کریں، لیکن کیا فائدہ؟ اس وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے فرمان لکھ دیا، جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے زمین میں فساد پھیلانے کے لیے سوا کسی وجہ سے قتل کیا، تمام انسانوں کو قتل کیا۔ جب ایک انسان ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے، غور سے سنیں، کسی بھی اچھائی کا ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے، جب نیکی ملے گی آپ کو اس میں سے حصہ نیکی کا صدقہ جاری۔ جب آپ برائی کا ٹرینڈ سیٹ کریں گے، برائی کے ٹرینڈ کیا ہو سکتے؟ مارنا، کٹائی، گالی گلوچ گھر کے اندر، اگلا کرے گا، اگلا کرے گا، آپ کی نسل کرے گی، آپ کے مال نامے میں آپ کو پتہ ہی نہیں جائے یہ قتل زمین پہ پھیلا ہوا تھا، زمین پہ جب قتل ہوگا اس کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ اس نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا تھا، مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پیدر پاس کھلی ہدایت، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے ہیں، جو لوگ اس کے رسول سے لڑتے ہیں زمین میں اس لیے تگ و دو پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں۔ کیوں؟ رسول حق لے کے آتا ہے، اور حق کے اگینسٹ کھڑا ہونا کیا ہوتا ہے؟ فساد برپا کرنا۔ ان کی سزا ہے کہ قتل کیے جائیں، سولی چڑھائے جائیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹے جائیں، وہ جلا وطن کر دیا۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کی دنیا اور آخرت میں ان کے لیے بڑی سزا ہے، مگر جو لوگ توبہ کر لیں، قبل اس کے ان پر قابو پا لیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے اللہ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، اس کی راہ میں جد و جہد کرو۔ ہائی لائٹ کریں آیت نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور کیا تقوی کے ساتھ کیا چیز آ رہی ہے؟ تلاش کرو زمین میں ایسا وسیلہ، جد و جہد کرو اللہ کے اس قرآن کے لیے، تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ تمہیں کہا کیا کرنا ہے؟ وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ساتھ، اپنی نفس کے ساتھ جد و جہد، صبح اٹھتے رات اٹھتے کہ کیا وسیلہ تلاش کروں کہ میں تبلیغ کیسے کر سکتی ہوں، میں دو لوگوں کو کیسے لا سکتی ہوں، میں کیسے کنونس کر سکتی ہوں، میں کس کیا۔ اب یہاں پہ تو ہمارے فرض کے درجے پہ قرآن میں آ رہا ہے، اے لوگوں کھڑے ہو جاؤ، تم نے یہ کام کرنا ہے۔ ہم سے کتنے جو یہ کام کر رہے ہیں اور یہ کرنا چاہتے ہیں؟ کتنے؟ کوئی بھی نہیں ابھی کر رہا۔ ابھی اٹھیں گے جب آپ کے ساتھ کوئی گروپ کھڑا ہوگا، جب کہ ابھی کلاس شروع ہوگی تو سمجھے پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ آیت نمبر 35 سورہ المائدہ، اہم شریعت کا حکم، جد و جہد۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھا کہ تم نے دنیا فتح کی اور بہت بڑا دور قرآن کی اور یہ کیا وہ کیا، اللہ تمہاری ایفرٹ، جد و جہد کہتے ہیں جہاد، اپنی استطاعت کے مطابق طاقت لگا لینا۔ اور پھر فرمایا خوب جان لو جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اتنی، اور اس کے ساتھ چاہے سے فدیے میں دے کے روزے قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی ان سے قبول نہ، انہیں دردناک سزا ہے، وہ چاہیں گے دوزخ کی آگ سے نکل بھاگے مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ہمیں کیا ایفرٹ کرنی ہے، ہمیں ایفرٹ کرنی ہے، ہم دنیا میں صرف عبادت کرنے آئے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن کھلوانے آئے۔ قرآن کھلانے سے کیا ہوگا؟ پوری زمین پہ کیا ہو جائے گا قرآن کھلوانے سے؟ قرآن کھلوانے سے پوری زمین پہ خیر پھیل جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ رہا، جھوٹ نہیں، شراب نہیں، عورتوں کی عزت، وراثت کا قانون لاگو ہو گیا۔ ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں شریعت نافذ کر دے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگے اللہ ہمارے ملک میں شریعت نافذ کر دے۔ کیسے؟ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بار بار سورہ مائدہ پہ اب شریعت کے احکامات ہمیں دے رہے ہیں، چور خواہ عورت ہو یا مرد ہو، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے، اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اللہ کی قدرت اس پر غالب ہے، اور وہ دانا اور بینا ہے۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ ہائی لائٹ کریں اس امپورٹنٹ ایشو کو کہ احکام شریعت آ رہے ہیں کہ اگر حقیر چیز کی چوری ہے تو ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ حضرت عثمان کے دور اور ہر طرح کے دور کا امام ابو حنیفہ کے نزدیک ترکاری، پھل، گوشت، غلہ، کھلیان، کھیل اور یہ جن کی چوری میں قطع ید کی سزا نہیں ہے۔ اور جیسے چوری کیا چیز ہوتی ہے؟ جب کسی کی چیز جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اس وقت کے سیناریو کے اندر یہ ہے کہ لوگ چوری سے باز نہیں آتے۔ جو عورتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت لیتے تھے نا ہاتھ لگا کے، اس بیت میں تھا کہ چوری نہیں کروں گی، آدمیوں کی نہیں تھا۔ عورتیں تب دیکھتے نہیں کہ جولر کی دکان پہ سے چوری کر لی، ادھر سے کر لی، ادھر سے کر لی، عورتوں کو زیادہ عادت ہے چوری اور بےایمانی کی، بندوں کو کم ہوتی۔ اور اس خطبے زندگی میں یہ والی خیانت نہ کرے، اللہ دیکھ رہے۔
اللہ دیکھ رہے، کوئی غلطی کوئی کمی کوتاہی اس کی معافی مانگیں، رجوع کریں، پلٹیں، روئیں اور گڑ گڑائیں اللہ کے آگے اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اصلاح کر دیں۔ یہ اگر شروع میں ماں باپ نے چوری سے نہیں روکا نا، یہ ایک بیماری بن جاتی، اس کو کلیپٹومینیا کہتے ہیں، پھر وہ بندہ روک ہی نہیں سکتا۔ وہ ہوٹل کی چیزیں اٹھا لے گا، نیپکن اٹھا لے گا، ٹیشو اٹھا لے گا، چمچ اٹھا لے گا، گلاس اٹھا لے گا، چیزیں اس کی عادت بن جاتی ہے کہ میں یہاں سے چوری کروں کیا، اٹھاؤں کیا۔ وہ ایک چور تھا نا، تو جب وہ پکڑا گیا اس پہ حد جاری ہونے والی تھی تو اس نے کیا کیا، انہوں نے کہا میری ماں بلاؤ۔ ماں جب پاس ہے اس نے اس کا زور سے دانت سے کان کاٹ لیا۔ اس نے کہا جب میں نے چھوٹی چوری کی تو نے مجھے منع کیوں نہیں کیا؟ اگر گھر ہی لے کے جاتا نا بندہ، گھر سے پتہ چل ہی جاتا نا کہ چوری ہو رہی اور یہ کہاں سے آ رہی چیز، یہ پیسے تو میں نے دیے نہیں تھے، چیز کیسے آئی؟ جس گھر کی مائیں ویجیلنٹ ہو نا اور وہ اسی وقت چیز واپس کروائے، چھوٹی چیزوں سے سٹارٹ ہوتی ہے بیماری، چھوٹی چیزوں، ربر اٹھا لیا، پینسل اٹھا لی، یہ اٹھا لیا، وہ اٹھا لیا۔ یا میں کل 4 پین رکھ کے جاؤں گی، میں آؤں گی 2 ہوں گی، یہ کیا ہے؟ سمجھا دے تھوڑا سا مجھے، سمجھ گئی ہوں۔ اداروں کا بھی یہی حال ہوتا ہے اس میں کہ اتنے شرم آ رہی ہے جب میں کیمرہ دیکھ رہی ہوں نا، تو پرس میں سے اٹھا کے جب چیز ڈال رہی ہوتی ہے نا اتنی حقیر سی، تو افسوس ہو رہا ہوتا ہے اس چیز کا، کیمرہ پہ نظر آ رہا ہو اور اتنی حقیر سی چیز ہوتی ہے اور وہ اٹھا رہی ہو، کھانا بھی چیز، معمولی معمولی چیزیں۔ یہ چھوٹی عادتیں اگر بن گئی تو پھر یہ رکیں گی نہیں، اب جو مرضی کر لیں پھر آپ رکیں گی نہیں چوری سے، اور پھر وہ عادت بنتی جائے گی، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ اٹھانا شروع ہو جائیں گی۔ اور عبرت اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے دانا، پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے، اپنی اصلاح کر لے، نظر عنایت مائل کرے۔ یا پیغمبر اس کے باعث رنج نہ ہو جو لوگ کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی کرتے ہیں۔ ہائی لائٹ کریں کیا رنج ہوتا ہے، کیا غم ہوتا ہے جب بچے دیکھتے ہیں کہ اتنی گاڑیاں، اتنا سر و سامان، اتنی عیاشی، اتنا سب کچھ، اور سارا نافرمانی پہ لگ رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رنج نہ کرو، رنج نہ کرو، یاد رکھو اگر شریعت نہیں، دین نہیں، تو اللہ کی سزا یافتہ پھر رہے ہیں، عنقریب ہم انہیں پکڑ لیں گے، عنقریب ہم انہیں پکڑ لیں گے۔ معاملہ یہ آتا ہے کہ انسان جس چیز کی بہت تگ و دو کرتا ہے، اور یہاں پہ اس آیت کے ساتھ اگر چور کے ہاتھ کاٹنے کو کہا گیا، نفس کے اندر جو ہوتی ہے نا برائی موجود ہوتی ہے، اگر ہم اس کو ٹیم نہ کریں تو نفس کیا ہے؟ اللہ کے نبی جسم کا ایک حصہ ٹکڑا دل ہے، اگر یہ ٹھیک ہے، دل کہتا ہے یہ کر لو، دل کہتا ہے وہ کر لو، نفس کہتا ہے یہ کر لو، لیکن کیا کرنا کیا ہے؟ جو اللہ کہتا ہے وہ کرنا ہے، دل کی بات نہیں ماننی۔ انسان کو کئی جگہ پہ اتنا اختیار ہوتا ہے، اتنا اختیار ہوتا ہے کہ سب کی مچھلیاں جیسے اچھل کے آتی ہیں، لیکن وہ نہیں لے سکتا اس مچھلی کو، نہیں لے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لمٹس، اس کے سامنے ساری مچھلیاں پڑی ہوتی ہیں، ہر چیز پڑی ہوتی ہے، لیکن وہ اس میں سے ایک چیز نہیں اٹھا سکتا، یہیں سے پھر وہ اللہ کو اگلا درجہ دیتا ہے، پھر اس سے اگلا درجہ دیتا ہے۔ اب اس رمضان میں ہم سب اللہ کے آگے معافی مانگیں، اگر کسی قسم کی بھی خیانت ہوئی اللہ ہمیں معافی دے دے، ہم آئندہ سال اپنی فل اصلاح کریں گے، ہم اپنے معاملات درست کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ چور کی بربادی ہو کے رہتی ہے، بے ایمان آدمی اپنے گھر والوں کو ڈبو کے رہتا ہے، اس کا سب کچھ ڈوب جاتا ہے، اس کا یقین کرے اس کا سب کچھ ڈوب جاتا ہے، غلط پیسہ ملایا ہوا اپنے مال کو بھی ڈبو کے رکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں اس چیز کو، بی ویری ویری کیئرفل، امانت کی پاسداری، امانت کی پاسداری، یہ اتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اے پیغمبر رنج نہ کرو، خوان میں سے جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان مگر دل میں ایمان نہیں ہے، ان میں سے وہ جو یہودی بن گئے جن کا حال ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں۔ ہائی لائٹ کریں یہودیوں کی کوالٹیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ یہودی جو ہوتا ہے نا، یہ کھانا دے دو، وہ دے دو، باتیں کر لو، فالتو کر لو، حق کی بات نہیں ماننا، وقت کے امام کو نہیں ماننا، اور اس کے بعد ہر وقت سوسائٹی کے اندر چگلیاں، غیبتیں، یہ تماشا تماشا، پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کے اتنا نروس کرتے تھے، کانوں میں باتیں کرتے تھے، سلام ڈفرینٹ طریقے سے کرتے تھے، اور اپنے آپ کو بڑا، اسی طرح جو اپر کلاس ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بڑا اسٹائلش سمجھتی، وہ اپنے آپ کو نروس کرتی دوسروں کو کہ ہم بڑے اسٹائلش ہیں، آپ کس جگہ کھیت کی مولی ہیں۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ تمہیں حکم دیا جائے تو نہیں مانو، تو نہیں تو نہ مانو، جسے اللہ نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا، اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آیت نمبر 41، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک نہ کرنا چاہا، اس لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بھی سزا۔ کیا نوٹ کریں گے اس کے ساتھ؟ کیا دل پہ ناپاک چیز اور دھبا کیا لگتا ہے؟ اگر ہم تھوڑا سا ٹائم یہ ایمانیات والی آیتوں پہ لگائیں
اور ہماری اخلاقیات سمجھیں ایز اے قوم پوری دنیا میں ہو. آسٹریلیا میں جھوٹ نہیں بولا جاتا، نیوزی لینڈ میں جھوٹ نہیں بولا جاتا، نیوزی لینڈ میں چوری نہیں کی جاتی، نیوزی لینڈ اور دنیا کی ٹاپ قومیں بن گئی. آج میں اچھی ہوں گی تو میری قوم اچھی بنے گی. آج میں خراب ہوں گی، خائن ہوں گی، میرا پورا خاندان خائن ہوگا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، آگے سارا سسٹم خراب کرتی چلی جاؤں. جسٹ لک ایٹ اٹ کہ ایک بندے کے خائن ہونے سے کیسا عدل نہ، اللہ کے نام پڑھ لیں جو مرضی کر لیں لیکن عدل آئے نا زندگی میں. اور ادھر تکڑی لگے ہی نہ کہ میں ڈنڈی تو نہیں ماری کہیں پہ. اور اگر ایسا ہے تو پھر اللہ سے بہت زیادہ استغفار کرنی چاہیے. یہ جھوٹ سننے اور حرام کھانے کے عادی ہیں، لہٰذا اگر تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے، چاہے ان کو فیصلہ کرو چاہے انکار کرو. ان لوگوں کی انوالومنٹ میں انکار کرو، تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. فیصلہ کرو تو ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرا. یہ تمہیں حکم کے تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر اسے منہ موڑے. اصل بات یہ کہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. یہ اتنا سوسائٹی میں تماشا دیکھتے تھے، آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. کیسے تماشا دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے ایک مسئلہ لے کے، پھر نا حضرت عمر کے پاس چلے جاتے تھے کہ یہ مسئلہ ہے، اس کا ذرا حل بتائیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ نے یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے پوچھا. حضرت عمر تو تلوار لائے، انہوں نے گردن ہی اڑا دی تھی. انہوں نے کہا جو شخص نبی کے فیصلے کے بعد اور رائے لینے آئے، اس طرح کی عمر چاہیے تھوڑے سے سوسائٹی میں کہ اس کی رائے، اس کی رائے، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے کیا کہہ دیا، اس کی کہانی سن. ہمارے کوئی یہ منافق ہے نا جن کو اللہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ تم نے ایسا نہیں بننا، تم نے مومنوں والی صفت والا بننا. کوئی تمہارے اندر اور مومن ایک دفعہ ڈسا جاتا ہے، دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا. دوبارہ سیکنڈ ٹائم پہ وہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشن میں بڑا فرم ہوتا ہے، عقل سے کام لیتا ہے. عقل کیا ہے اور جذبات کیا ہے؟ کل بھی میں نے سمجھایا کہ ایموشنلی اگر کنٹرول ہے تو کامیاب ہے آپ. اگر ایموشنلی آپ کنٹرول، جذبات میں، کل وہ ہمیں بتایا تھا نا، ایک ہماری بہن کہتی ہے کہ یہاں سے خاتون اٹھی، اس نے کہا جو سیٹ ہے نا میں نے اپنے نواسے کی شادی میں دے دینا. تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا نہیں، شام کو کہا میں نے نہیں دینا. چلو شاباش. تو پھر جب انہیں ہوش آئی، اس کے جذباتی ہو گئی ہوئی تھی تو وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ نہیں کیا تھا. تو اگلے دن انہوں نے کہا کہ نہیں، تو ان کو سارا اختیار ہے جیسے سے بھی کہ واپس عقل آ جائے تو اس کو. کیونکہ اگر زیادہ نماز سے اور میں عدل نہ کر پائی تو پھر ایکویلٹی ہے نا، تو اگر نہ عدل کر پائی تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ نے پھر جلدی لٹا دیا اس بات کے اوپر. ہم نے تورات نازل میں ہدایت روشنی سارے بنی نبی جو مسلم تھے اس کے مطابق یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ اس طرح ربانی اخبار پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا. اس پر گواہ تھے. پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے کے لیے نہ بیچو. جو کہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی کافر. ہائی لائٹ کریں اس کو اور آج کے علماء پہ رکھیں. آپ یقین کریں آج کے علماء پہ رکھیں، آپ کو بالکل یہ یہود کے علماء یاد آ جائیں. جو فتویٰ لینا لے لیں، جس طرح سے توڑ مڑوڑ کے آپ کو پیش کر کے آپ کا فتویٰ گھڑ کے دے دیں گے آپ کو. میں تو اس کو جب بھی کوئی فتویٰ لینا ہو یا کوئی ڈسکس کرنا ہو تو میں انڈین اسکالر ساتھ کرتی ہوں. میں کہتی ہوں ان کو آپ دیکھیں، سادی سی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، وائٹ ٹوپیاں، وائٹ پہ، اور اتنے دن لگائیں گے ایک مسئلے کے اوپر. اور وہ جیسے جس کی ہائپوتھیسس کرنے کو کہا گیا نا، مسئلہ رکھو، سارے رائے دیں، پھر نکلے، پھر اس طرح سے وہ مسئلے کو حل کر کے دیتے ہیں. اور ایسے وہ دکھاتے ہیں کہ ہماری مجلس عاملہ نے ایسا کیا ایسا کیا. بولنا اور بنگالی عالم دیکھے تو آپ حیران رہ جائیں کہ یہ ان کے عالم، ہمارے عالم دیکھے تو آپ حیران رہ جائیں گے کیا. میں نے تو ان کے عالم نہیں دیکھے فورن ویزا لیتے ہوئے، وہ تو اپنے ملک میں بیٹھے. اور اتنا، اور ایسا سمپل مدرسہ، ایسی روحانیت کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تعلیم جو صحیح علم ہوتا ہے، اگر اس نے فقہ اور اصول دین پڑھا ہے اور اسلامک لاء پڑھا ہے، اس کے اندر ایک سمندر ہوگا جو دوسرے کو بتانے کے لیے ہوگا. اور جس نے کچھ پڑھا ہی نہیں، یہ ورڈ نہ آئے، جس نے یہ کر کے 5-7 سال ایسے اسے مولوی نے یوٹیلائز کر لیا بیچارے کو اس طرح سے، اور ایک سسٹم ہی نہیں ہمارا، اپ گریڈ ہی نہیں کچھ ہو پا رہا. تو تھوڑی آیات پہ جو فتویٰ لیتے ہیں نا، فتویٰ تقویٰ ہا ہونا، 2 فتوے جو لینے تھے نا، اور اس کے ڈائمنڈ پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے. آپ کا دل کیا کہتا ہے بتائیں ذرا نورین؟ بالکل ہے. نہیں تو سڑک پہ رکھ دے ڈائمنڈ، اگر اتنی ایسی چیز ہے تو کیا ہے نا. لیکن ایک برادری ہے وہ پکی ہے، وہ نہیں دیتی ڈائمنڈ پہ زکوٰۃ، وہ کہتی ہم نے نہیں دینی، جاؤ شاباش جو مرضی کرو، ہم نے یہ رخصت لینی. کتنا بڑھ جائے اگر وہ سوچ لیں کہ زکوٰۃ دینے سے بڑھتا ہے نا، اور بڑھتا ہے زندگیوں میں، یقین کریں بہت بڑھتا ہے. جی بالکل صحیح بات ہے.
نہیں وہ بس رخصت لیتی ہے نا ایسی کوئی چیز پکڑ کے. یہاں تقویٰ ہا ہونا، اللہ کے نبی پہلے اپنے دل سے پوچھو کہ یہ میرا اماؤنٹ ہے کہ نہیں، میں نے انویسٹ کیا ہوا کہ نہیں، ملٹی پلائی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا نا. تو رات میں ہم نے یہودیوں کو حکم لکھ دیا، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ. یہ ہے اسلام. جو قصاص کا صدقہ کرے تو اس لیے کفارہ ہے. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی ظالم ہے. جو شخص صدقے کی نیت سے قصاص معاف کر دے اس کے حق میں نیکی لکھی جائے گی اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اس کے گناہوں کا کفارہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو بہتر سمجھتے ہیں کہ اچھا ایسے غلطی ہو گئی، کسی حالت میں ہوئی ہوگی. اب دیکھیں کہ اگر کوئی 4 بچوں کا باپ تھا اور اس نے کوئی غلطی کر لی اور اس نے قتل ہی ہو گیا، اس سے عمد والا ہو گیا، خطا والا ہوتا ہے کہ تو اس کے بعد اب اس کو بھی پھانسی لٹکا دیں گے تو پوری نسلیں تباہ ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس معاف کر دو اور قصاص لے لو اور پیسے لے لو لیکن معافی دے دو. اور پھر وہ بھی تو رات میں جو کچھ اس کو موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والے خدا ترش لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے. ہمارے حکم تھا کہ ہمیں اہل انجیل اس کتاب کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس پہ نازل کیا. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں. آپ نے پڑھا مومن، منافق، کافر، اور یہ فاسق کو ہائی لائٹ کریں. فاسق وہ ہوتا مسلمان ہے لیکن اللہ کے قانون کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دیتا ہے، اللہ کے کسی قانون کو اپلائی نہیں کرتا. فاسق ہوتا ہے دانے کا گٹھلی سے پھٹ کے باہر نکل جانا، اس کا کوئی لا نہیں، اس کا کوئی قانون نہیں ہے، اس کا کوئی لائف میں طریقہ اسلام کے نہیں ہے نا. میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی، اور الکتاب میں سے جو اس کے آگے موجود ہے، اس کی تصدیق کرنے والے، اس کی محافظہ نگہبان ہے. ہائی لائٹ کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کتاب کو خود گارڈ کروں گا، خود اس کی حفاظت کروں گا. اور کیسے کروں گا؟ لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کی معاملت کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہم نے تم اس ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کیا. ہائی لائٹ کریں اور اپنے لیے لکھیں کہ میرے لیے کون سی شریعت ہے اور شریعت میں کیوں اپنے اوپر لاگو کروں. بتائیں ذرا، شریعت میں اپنے اوپر کیوں لاگو؟ شریعت لاگو کرنے والے کے اوپر ایسا ہوگا کہ جیسے اس نے اپنی ایک کہنے میں دوپٹہ نہیں لیتی تھی، اچھا سر پہ لے لوں گی، اس کا اللہ شریعت لاگو کرنے میں نام لکھ دیں گے. اور ایسا میں گاؤن نہیں پہنتی تھی، میں گاؤن پہنوں گی، تو اس میں اللہ تعالیٰ اس میں اس کا نام لے. ایک نقطہ شریعت کا لگانے والے کے گھر میں 40 دن والی بارش ہوگی جو ہریالی کر دے گی. ایک نقطہ شریعت کا اڈاپٹ کرنے کی. اب میں اپنی ایک لسٹ بناؤں اور میں کہوں کہ آج میں نے شریعت یہ سورہ مائدہ میں پڑھ لی ہے. اتنی زیادہ شرع کی چیزیں ہیں نا جو کہ جس کے اندر ہم چینجز نہیں کر سکتے. یہ سزا ہے، یہ سزا ہے، یہ قصاص ہے، یہ قتل ہے، یہ اگر چوری ہو رہی ہے تو اس کا کیا معاملہ ہے. ہر ایک کا لا ہمارے ہاتھ میں آ چکے. اب اس میں کیا کریں؟ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اور راہ عمل مقرر کر دیا. اگر تمہارا خدا چاہتا تو سب کو ایک امت ہی بنا سکتا، لیکن اس نے لیے کیا کچھ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو یاد ہے. اس میں تمہاری آزمائش ہے، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. کیا کرو؟ پلیز، اگر تمہاری پیدائش کسی اس گھر میں ہوئی، اس گھر میں اس کو، تو اللہ کی یہ خوبصورتی ہے. کیا خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ رنگ ہے اللہ کے کہ سب لوگ ڈفرینٹ ہیں، کوئی ہے، کوئی ہے. تو تم سب آپس میں مقابلے بازی نہ کرو کہ ہم اچھے، تم نہیں اچھے، ہمارا امام اچھا، تم سب